سب سے پہلا سوال میرا شعیب شاہین صاحب آپ سے ہوگا. ایک طرف تو ہمارے ہاں بہت بڑی نیچے لیول کی بھیڑ چال ہے, جو جس کو دیکھتا ہے ویسے چل پڑتا ہے. لوگ بیرون ملک جانے کے چکر میں اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں, اور ایک طرف ہمارے سینٹ کے اندر ان کو مراعات بڑھانے کے لیے, تنخواہیں بڑھانے کے لیے, الاؤنسز بڑھانے کے لیے قانون پاس ہو جاتا ہے, اور اس کے اوپر تمام جماعتیں متفق بھی ہو جاتی ہیں. یہ ہم کس طرح کے دور سے گزر رہے ہیں؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے ہماری ملک کی. ایک طرف اشرافیہ ایلیٹس کا کیپچر ہے. پچھلے 1 سال کے اندر 8 لاکھ کے قریب پروفیشنلز جو ہیں وہ اس ملک کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. پیسہ آپ کا ملک سے باہر جا رہا ہے. جو لوگ جائز طریقے سے نہیں جا سکتے, چونکہ آپ کے ہاں بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے, فیکٹریاں آپ کی بند ہو گئی ہیں, معاشی بریک ڈاؤن ہونے کے قریب ہے, انسرٹینٹی اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کو ایک خوف و ہراس کا ماحول ہے, گھٹن کا ماحول ہے. لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں. جس کو چاہتے ہیں پکڑ لیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں. عدالتیں 3 دفعہ 5 دفعہ ضمانت دیتی ہے. آپ کہتے ہو جب تک پریس کانفرنس نہیں کرے گا بندہ باہر نہیں آ سکتا. دیکھیں, پولیٹیکل پروسیس میں لوگ اپنی حکومت سمجھتے ہیں. پولیٹیکل پروسیس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں اختیار ہے کہ ہم جس کو ووٹ دیں گے الیکشن وہ جیتے گا. آپ نے پچھلے 6 مہینے سے ان ریپرزنٹیڈ 2 صوبے بٹھائے ہوئے ہیں. تو جب یہ ماحول ہوگا, جو ایک مڈل کلاس لوگ تھے جو کہ عمران خان کے ساتھ نکلے چلے اور انہوں نے کام کیا, تو ان لوگوں کو ایک پرابلم یہ ہوا کہ وہ ڈس اپوائنٹ ہو گئے. اور وہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ, افراتفری, انتشار کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. اور پھر پولیس نے جو چھاپے مارنا, جس طریقے سے طرز عمل اڈاپٹ کیا, لوگوں کو روٹی روزی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. ایک عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ اس قدر اجیرن ہو چکی ہے کہ آپ جائیں, جس کا روزگار تھا وہ ختم ہو گیا. مہنگائی آپ کی ڈبل کو کراس کر گئی ہے. اگر 12% تھی پچھلے سال تو آج 48% پہ چلی گئی ہے. اور ابھی اس کی جو پروجیکشن ہے بہت اوپر ہے, اس سے بھی آگے 60 تک جا سکتی ہے جو IMF کہہ رہا ہے, باقی کہہ رہے ہیں. تو اب اس حالت میں مجھے بتائیں, ایک غریب آدمی کوئی اپنے والدین کے کوئی پراپرٹی بیچے گا, کوئی ریزیور بیچے گا, کوئی اور طریقہ کار اڈاپٹ کرے گا, کوئی غیر قانونی طریقہ اڈاپٹ کرے گا, پھر ہمارا جو ایجنٹ مافیا ہے وہ پھر ان کو لے کے جاتا ہے. ہمارا جو ایلیٹس کیپچر ہے نا, اس نے بہت بڑا لاس دیا ہے ہمارے ملک کو. پھر آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو کل یہ ایک, اور اس دنوں میں 3 دنوں میں کہ جب آپ کی یونان میں کشتی کے ذریعے آپ کے 300 سے زائد ہمارا ینگ, آلموسٹ 400 150 مسنگ ہیں ابھی تک, وہ جو بیچارے بچے شہید ہوئے ہیں, اس وقت میں آپ ایک چیئرمین سینٹ کا بل پاس کر رہے ہو. چیئرمین, ڈپٹی چیئرمین سینٹ, اراکین سینٹ, سب کا یہ ظلم ہے کہ آپ کو کتنا ایک چاہیے کہ کب تک آپ کا پیٹ بھرے گا, اور کب تک آپ اپنی ایلیٹس کیپچر کو اتنا آگے لے کے جائیں گے کہ لوگ آپ سے نفرتیں کرنے شروع ہو جائیں. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. اور جن لوگوں نے بھی اس میں پازیٹیولی ووٹ دیا ہے, یہ بہت غلط ہے. ان کو کنڈیم کرنا چاہیے, اور میں ذاتی طور پر اس کو کنڈیم کرتا ہوں. اور ان حالات میں جب کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں, بے روزگاری میں اتنا زیادہ اضافہ ہو چکا ہے, اور عام آدمی کی ایک آس اور جو امید ہے وہ ٹوٹ رہی ہے. جب ایک عام آدمی کی آس اور امید ٹوٹتی ہے, اس کا نقصان اوورال پورے ادارے کو ہوتا ہے, ملک کو ہوتا ہے, وہ اس طبقے کو ہوتا ہے, اس قوم کو ہوتا ہے کہ لوگوں کی انوالومنٹ ختم ہو جاتی ہے. جب لوگ انوالو ہی نہیں ہوں گے کسی کاروبار میں, کسی سسٹم میں, کسی اپنا ملک سمجھ کے اس کے اندر انوالومنٹ نہیں پیدا کریں گے, تو آپ ڈیولپمنٹ آگے نہیں کر سکتے ہیں. اور آپ کا میکسیمم 60% سے زیادہ یوتھ ہے. اس کو اگنور کیسے کریں گے؟ اسٹیٹ نے کیا یوتھ کو دیا ہے؟ ریاست جو ہے وہ یوتھ کے لیے اگر پالیسیز پروگرام نہیں بنائے گی تو پھر اس کا انجام یہی ہوگا نا کہ لوگ بیچارے غیر قانونی طریقے سے جائیں گے. اور یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. فروری میں کیا ہوا تھا؟ فروری میں جب 150-200 بندہ شہید ہو گیا تھا, جس میں ہمارے بہت سارے پاکستانی تھے, اس میں وہ ایک سپورٹس پرسن خاتون بھی شامل تھی, لڑکی. تو بات یہ ہے, ہاں, تو ہاکی کھلاڑی. لیکن اب اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ نے ایجنٹ پکڑے؟ کیا آپ نے اس پروسیس کو روکا؟ کیا آپ نے غیر قانونی کام ختم کیے؟ نہیں کیا. سیاستدان اپنے سیاسی مسئلوں سے نہیں نکل پاتے تو وہ کیا یہی پرابلم ہے, یہی تو مسئلہ ہے نا. ایلیٹ کیپچرڈ سوسائٹی ہے ہماری. ہمارے ریاستی ادارے باندھی بن کے کھڑے ہوئے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا ایلیٹس کے مفادات کے لیے, جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے, اور ہمارا یوتھ ان سے مایوس ہے. ویری رائٹ. کیسے کیسے ستارے ڈوب گئے, خوبصورت نظارے ڈوب گئے, خوابوں کے سبھی کنارے چھوٹ گئے, غمزدہ دکھ کے مارے ڈوب گئے.
कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।